الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ بیان پڑھے، تلاوت پڑھے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ کافی عرصے سے ہم لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرما دیں کہ آپ لوگ بر وقت میرے سے پہلے شوق اور محبت کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ کریم آپ کی تڑپ اور آپ کی طلب دیکھتے ہوئے میرے دل میں بھی کوئی مفید باتیں ڈال دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ جی ہاں، اپنے نیک عمل کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے نیک عمل کو چیک کرنا چاہیے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، یہ کس کے لیے ہے، کیوں ہے، اور اس پہ کیا ملے گا۔ اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ نیت سچی ہے یا کھوٹی، اس کی ایک آسان کسوٹی ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے جس پر انسان اپنے عمل کو چیک کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں نیک، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اور بھی وہ نیک کام کر رہا ہے، تو آپ کا دل خوش ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی نیت۔ اور ایک نیک کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کسی اور نے کام شروع کر دیا، تو اس کے بارے میں آپ کے دل میں برے برے خیالات آنے لگ گئے، تو اس کا مطلب ہے کام کھوٹا ہے، کام کھوٹا ہے۔ تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ جس نیک عمل میں آپ مشغول ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اور مسلمان آ کر نماز پڑھنا شروع کرے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی اور بھی آ کے تلاوت کرے، خوش ہونا چاہیے۔ آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، کوئی اور بھی قرآن کی تعلیم دینا شروع کرے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ بس اس نیک عمل میں ایک چیز لازمی ہے کہ وہ نیک عمل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے طے شدہ ہو، اور اگر کسی کی جانب سے ہے، من جانب العباد ہے، پھر اس کے معاملے میں کھٹکا ہو جائے گا۔ خیر، ہم پچھلے کچھ عرصے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کر رہے ہیں اور اپنی مغفرت کا سامان بنا رہے ہیں۔ ان کی باتیں، ان کا تذکرہ، یہ ہماری سعادت ہے،
وہ تو انفاس قدسیہ اللہ رب العزت جب ان کو نوازیں گے، آلریڈی ان کو نوازا ہوا ہے، مزید جب اللہ اپنے انعامات اعزازات کی بارش کریں گے تو مخلوق رشک کرے گی۔ وہ شاعر کہتے ہیں اللہ کے محبوب بزبان رب، اے محبوب حشر میں تو امت کی فکر نہ کرنا، اے میرے محبوب حشر میں تو امت کی فکر مت کر۔ حشر تو ایک بہانہ ہے، اولین آخرین انس و جن ان سب کے سامنے حشر میں جو ہم آپ کو اعزاز انعام اکرام کریں گے، ہم تو دنیا کو دکھائیں گے۔ اور جس کی مثال ایک حدیث سے ملتی ہے، یقول آدم نفسی نفسی، تمام انبیاء کرام کے پاس امتیں جائیں گی، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے درخواست کریں حساب کتاب تو شروع ہو۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس دن کی ہولناکی بڑی عجیب ہے، یعنی مخلوق اتنی اکتا جائے گی حشر والے دن کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا اللہ جو بھی طے کرنا ہے کر لیجئے، کم از کم حساب کتاب تو شروع کریں۔ تو ایسے میں پھر امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک منتخب چنیدہ انبیاء کے پاس جائیں گے، اللہ سے درخواست کریں آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ سارے اللہ کے انبیاء مرسلین یہ کہیں گے بھائی نفسی نفسی، آج ہماری جان چھوٹ جائے تو بڑی بات ہے۔ سب یہ کہیں گے کہ دوسرے کے پاس جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اگر آج کہیں سے کام بن سکتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہاں جائیے۔ چنانچہ مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے گی، وہ فی یدہ لواء الحمد، اللہ رب العزت کے نبی مرسل مقرب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا، اللہ کی شکر کا جھنڈا ہوگا۔ سب آئیں گے، درخواست کریں گے، شافع المذنبین، میرے اور آپ کی شفاعت کرنے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، اور سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کریں گے۔ ایسی حمد و ثنا، ایسی پاکیزگی، ایسی بڑائی جو بنی آدم نے اس سے پہلے سنی نہ بعد میں سنے گا۔ نئے الفاظ، نیا طریقہ، نیا انتخاب، اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آئے۔ ارفع یا محمد رأسک اشفع تشفع صل تعطا، اے ہمارے محمد سر مبارک اٹھائیے، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ حشر تو بہانہ ہے تیری شان بڑھانے کا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے درخواست کریں گے، یا اللہ مخلوق بے چین ہے، ان کا حساب کتاب شروع کر دیجئے۔ پھر آگے ایک الگ داستان ہے، اس داستان کے بارے میں نبی کریم کا فرمان ہے کہ یہ دعا کیجیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب، اے اللہ میرا۔ وہ پنجابی شاعر ہیں، غالباً بھلے شاہ ہیں یا محمد فرید ہیں، کہتے ہیں جے عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تے بخش جاون میں جے منہ کالے۔ یا اللہ اگر تو انصاف کرنے پر آ گیا، پوچھنے پر آ گیا کیوں یہ کیا، کیوں کیا، من نوقش فقد عذب، جس سے یہ کہا گیا کہ آپ نے کیوں کیا، تو وہاں تو سمارٹنیس چل نہیں سکتی، وہاں زبان کی تیزی کام نہیں آئے گی۔ جس سے پوچھا گیا کیوں، سمجھو وہ پکڑا گیا تو عذاب دیا گیا۔ اور جس کے سارے نامہ اعمال دیکھ کے، سیاہکاریاں ہر چیز دیکھ کے
اللہ رب العزت نے اپنی رحمت خداوندی ڈالی اس پر، وہ کہا چلو یہاں سے، اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ مفہوم ہے اس دعا کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لے، یا اللہ میرا۔ اسی کو وہ شاعر کہتا ہے، جے عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تے بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ یا اللہ تو اگر عدل کرنے پر آ گیا تو بڑی بڑے نیک اعمال والے پھنس جائیں گے۔ اونچیاں شانہ والوں سے مراد دنیا دار نہیں، نیکی میں کمال کرنے والے لوگ پھنس جائیں گے۔ اور جے فضل کریں تے، یا اللہ بخشش اور عطا پر آ جائیں آپ، تو پھر میرے جیسے سیاکار بھی پار بیڑی پار لاؤ بھائی، جنت کا ٹکٹ کاٹو اس کا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، گزشتہ چند مہینوں سے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کا ذکر مبارک دل و زبان پر جاری رہے۔ یہ دنیا مبارک، یہ زندگی مبارک، یہ خاتمہ مبارک، یہ آخرت مبارک ہو جائے گی۔ اور ان کا ذکر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس ان کا نام آئے تو دم بھر دیں، نہیں، ان کا کام آئے تو وہ کام بھی کریں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کی خاطر ہجرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی دعوت سے پیچھے ہٹنے کے لیے اتنی بڑی آفر ہوئی اس زمانے میں۔ مشرکین مکہ سارے بڑے بڑے سردار جناب ابو طالب کی خدمت میں آئے، کہا ابو طالب یہ آپ کا بھتیجا کیا کام کر رہا ہے؟ ان سے کہیں ہماری بتوں کو برا بلا نہ بولیں، ایک ایگریمنٹ کریں ہمارے ساتھ، 1 سال یہ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم اس کے رب کی عبادت کریں گے، اور اس کے بدلے میں اس کو پورے مکہ مکرمہ کی ہم بادشاہی دیتے ہیں، اور جس خاندان میں شادی کرنا چاہے اس خاندان میں اس کی شادی کرائیں گے۔ آج کل کا مسئلہ بھی کرسی کا ہی ہے، ساری امت مسلمہ بشمول حکمرانوں کے دبک کر بیٹھی ہوئی ہے کہ کہیں میزائل ہماری طرف نہ آ جائے، پابندیاں ہمارے پر نہ لگ جائیں، چاہے وہ یہود بے بہبود۔ میں کھل کر اس لیے بولتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی شرم نہ آئے۔ آج کل نام لینے سے چینل اڑا دیتے ہیں، میں نے کہا اڑا دو، پرواہ نہیں ہے۔ وہ آج کل کبھی ایک کو نشانہ لگا کے مار دے، کبھی دوسرے کو مار دے، کبھی ادھر۔ ہمارا میڈیا بھی شیطانی چال چلتا ہے، وہ بڑی جنگ کا خطرہ ہے، فلاں بھی میدان میں آ گیا، فلاں بھی آ گیا، کوئی اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر پا رہا۔ 7 ارب 80 کروڑ ڈالر امداد اس کو امریکہ سے مل چکی ہے اس جنگ کی مد میں۔ وہ امریکہ جس کے تلوے چاٹنے کے لیے ہم سب لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ خیر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی کہ آپ اللہ کی طرف بلانے سے پیچھے ہو جائیں، ہم آپ کو مکہ مکرمہ کی سرداری دیتے ہیں، اور آپ کی لائف کو پرسکون کرنے کے لیے من پسند شادی کی آفر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جاؤ، میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھیں، اور پھر مجھے یہ آفر کریں گے، اللہ گواہ میں ان کی آفر نہیں مانوں گا۔ آسمان سے جبرائیل امین وہی لے کر آئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے انکار کرنے والو، خوب سن لو، میں کبھی تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کروں گا، اور تم میں سے جو سرکش ہیں وہ میرے رب کی عبادت نہیں کر پائیں گے، بدر میں مارے جائیں گے۔ مذاق ہے؟ میرے اور آپ کی خاطر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیدائشی وطن چھوڑا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضرت خدیجہ کی خدمت میں ان کے گھر میں گئے، حضور کی زوجہ تھیں، انہوں نے تسلی دی، کلا لا یخزیک اللہ ابدا،
اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ انک تحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصل الرحم، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بے لباسوں کو لباس دیتے ہیں، مہمان نوازی کے ساتھ آپ اور صلہ رحمی کرتے ہیں، کیا کچھ آپ کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ پہلی تسلی ہے جو نبوت کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، وہ اہل کتاب کے بڑے عالم تھے، حضور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہلی وحی نازل ہو چکی ہے، وہ دیکھتے ہیں ان کو، ان کی کیفیت پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ورقہ بن نوفل، اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے خاتم النبیین چن لیا ہے۔ کاش، اچھا فوراً اگلی بات جو توجہ کے لائق ہے، کاش میں اس وقت تمہارا مددگار ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم تمہارے مکہ سے نکالے گی۔ کم و بیش 13 سال پہلے پیشن گوئی کی۔ کتنے سال پہلے؟ سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، او مخرجیہم، ورقہ بن نوفل آپ کیا فرما رہے ہیں، مجھے میری قوم میرے علاقے سے نکالے گی؟ پھر انہوں نے کہا کاش میں اس وقت آپ کا مددگار ہوتا، میں آپ پر ایمان لایا، لیکن شاید میری زندگی کے لمحات اتنے نہیں ہیں، آپ کا آپ کی قوم مکہ مکرمہ سے نکالے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد رات کے وقت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو لے کر نکلے غار ثور کی طرف، ایک پہاڑ آتا ہے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف نگاہ ڈالی اور بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے کہا ما احسنک وما احبک الی علی وجہ الارض، اے زمین کے ٹکڑے تو مجھے کتنا محبوب ہے روئے زمین پر، اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی لما سکنت غیرک، میں تیرے علاوہ اور کہیں سکونت اختیار نہ کرتا۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ ساری جو میں آپ کو کہانی، جو قصہ، جو واقعہ سنا رہا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ بادشاہی کی ٹھوکر آفر کو ٹھکرانا، رشتے کی آفر کو ٹھکرانا، کمفرٹ زون والی زندگی کو ٹھکرانا، اپنے دیش کو چھوڑنا، یہ سب کچھ کس کی خاطر؟ یہ میرے اور آپ کی خاطر، کہ اللہ کی جو امانت، جو دین اسلام ہے، اس کی ترویج ہو، یہ ترقی پائے، یہ پورے عالم میں روشنی کا ذریعہ بنے، اور بر صغیر میں، ملک پاکستان میں، کراچی کے رہنے کے باسی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں، سنیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ میں نے گزارش کی تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ بہت ساری کتابوں میں محفوظ ہے، عربی، اردو، انگلش، فارسی، پنجابی، جتنی روئے زمین کی زبانیں ہیں، روئے زمین پر اگر کسی کی زندگی لمحہ بلمحہ محفوظ ہے، روئے زمین پر کسی شخص واحد کی زندگی لمحہ بلمحہ ترتیب کے ساتھ محفوظ ہے، تو میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جب محفوظ ہیں تو اس کو پڑھے گا کون؟ ربیع الاول ختم ہونے کو ہے، اگلا جمعہ آخری ہے ربیع الاول کا، کون پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی؟ ربیع الاول کا نام اس لیے دیا، عام طور پہ مسلمانوں میں جوش آتا ہے ربیع الاول میں، جذبہ آتا ہے، شوق اور محبت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے۔ اب تو ختم ہونے کو ہے، اگلے ربیع الاول تک کون زندہ کون زمین کے نیچے، کسی نے ایک چیپٹر بھی نہیں پڑھا ہوگا اس ربیع الاول میں، اللہ معاف فرما دے۔ ہاں، اللہ نے اگر کسی پر رحم کیا، دیکھیں کہ ناانصافی نہ کریں اپنے محبوب کے ساتھ۔ ہم سب کے دلوں میں، یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر وہ آخر تک، جتنے بھی مرد مسلمان بیٹھے ہیں، سب کے دلوں میں اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے۔
اب یہ محبت سچی ہے یا کھوکھلی ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا محبوب رکھتے ہیں، یہ آپ کا خود کا امتحان ہے۔ حضور نے ہماری خاطر سب کچھ چھوڑا، مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں اسلامی مملکت کی تشکیل کی۔ آپ کو معلوم ہے اسلامی مملکت کی تشکیل کتنا مشکل کام۔ چند صحابہ کرام حضور کے ساتھ آئے، ہجرت کرنے والے صحابہ کوئی سینکڑوں ہزاروں نہیں تھے، 100 سے بھی کم تھے، اکثر تو حبشہ چلے گئے تھے۔ حضور کی اجازت سے حبشہ 2 دفعہ صحابہ گئے، اور قلیل مقدار میں حضور ان کے جانثاران مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں دیکھا اوس اور خزرج کو 3 یہودی قبائل، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے اس وقت سے کارستانی ہیں۔ یہ اوس اور خزرج 2 بڑے انصار کے قبیلے تھے، یہ ان کو لڑاتے اور خود ان کے پیسے پر عیاشی کرتے۔ یہود زراعت بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اس وقت بھی سود کا کاروبار کرتے تھے، اور مسلمانوں کو لڑانا بھی ان کا کام تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے سن 1 ہجری، حضور نے ان کی دلجوئی کی خاطر بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے نمازیں پڑھی۔ عبداللہ بن سلام ایمان لائے، اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم۔ فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذب۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی میری نگاہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، واللہ میں جان گیا یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، سچا چہرہ ہے۔ یہ اہل کتاب کے بڑے عالم کی شان ہے۔ اسی وقت ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا، حضور میری قوم بڑی خطرناک ہے، بڑے شریر لوگ ہیں۔ حضور نے کہا اچھا آپ چھپ جائیں۔ ایک جگہ کوٹھلی میں چھپا دیا ان کو۔ یہود کا ایک وفد آیا، حضور سے پوچھا، باتیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا آپ میں عبداللہ بن سلام کس کیفیت کے ہیں؟ کہا سیدنا سید القوم وابن سیدہم۔ آپ عبداللہ بن سلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہماری قوم کے سردار ہیں، ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے معزز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اگر وہ میرے پر ایمان لے آئے؟ تو ایک دوسرے کو ایسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخرج علیہم عبداللہ ابن سلام، آئیے عبداللہ ابن سلام۔ وہ تشریف لا، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہنا تھا، کہتے ہیں شر قومنا شرہم و شر ابنہم، یہ ہم میں سب سے زیادہ چھوٹے قد والا ہے، یہ ہے ہی چھوٹے قد والا، اس کا والد بھی چھوٹے قد والا۔ ایک دم اسٹیٹمنٹ تبدیل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ مجھے اس قوم کے شر سے محفوظ فرما۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک تشکیل دی میثاق مدینہ کی، کم و بیش 16 دفعات ہیں۔ کتنی؟ 16 دفعات ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ مدینہ میں رہنے والے امن سے رہیں گے، چاہے وہ مسلمان ہوں یہودی ہوں۔ اس کے بعد ان کی جنگ ایک جنگ سمجھی جائے گی۔ اگر کسی مسلمان پر حملہ ہوتا ہے تو یہود مدد کرے گا، یہودیوں پر کوئی باہر کی قوم مدد کرتی ہے، حملہ کرتی ہے تو مسلمان مدد کریں گے۔ امن سے رہیں گے، آپس میں قتل و قتال نہیں کریں گے۔ اگرچہ کسی مسلمان نے کسی یہودی کو ناحق قتل کیا تو اس مسلمان کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اتنی سخت شرائط لگائی انہوں نے مسلمانوں پر۔ جنگ آئی تو اخراجات برابر ہوں گے، اور قریش کو اگر کسی نے پناہ دی تو اس کی خیر نہیں ہے۔ اگر جھگڑا ہوا 2 قوموں کے درمیان تو محمد مجتبیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا۔ اس طرح کی کم و بیش سخت ترین 16 دفعات، کتنی؟ 16 دفعات لکھوا کر دنیا میں دستور کا پہلا تحریری معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ کیا، اور مدینہ منورہ میں امن قائم کروا کے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر،
جن لوگوں کو مکہ میں ستایا گیا ان کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پہلے بستی میں امن قائم کیا۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کاش یہ میرے باتیں OIC لوگوں کے تک چلی جائیں۔ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آج کل وہ لوگ، گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا۔ OIC ہنگامی اجلاس، یہ قرارداد منظور، وہ قرارداد منظور، بیلسٹک میزائل، فلانا ڈمکانا۔ مانا کہ جنگی اسٹریٹجی آپ لوگوں کا کام ہے، جن تک یہ آواز جائے گی او بھائی کچھ کرو تو صحیح بھائی، مسلمانوں کے سینے چھلنی ہو گئے، زندگی کا فائدہ کچھ نہ رہا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اصل میں ہمارے اندر سے نا آخرت کا شوق ختم ہو گیا ہے، دنیا کی محبت اور مال کی محبت، ان دو چیزوں نے دل میں گھر کر دیا۔ اس لیے جہاد کا نام لینے سے، جہاد کا شوق سے، اپنی اولاد کو جہاد کا نام سکھانے سے ہم لوگ ایسے ڈر رہے ہیں جیسے بہو آ جائے گا۔ اچھی طرح جان لو جو رات قبر کی رات ہے گھر میں نہیں آنی۔ تو جب یہ طے ہے مسلمان کا تو ایمان ہے، تو پھر ڈرنا کیسا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک جان نثار کے لیے پورا مسلمانوں کا لشکر ڈالا ہے۔ کتنی مثالیں دوں آپ کو۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان کی شہادت کی غلط خبر پھیلی، 1400 صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی۔ غزوہ موتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر خط لے کر جانے والے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عمیر بن حارث یہ نام ہے، مجھے شک ہو رہا ہے، وہ آگے شرحبیل کے پاس خط لے کر پہنچے، اس نے خط کی بے حرمتی کی اور اس کو پھاڑ دیا اور حضور کے پیغمبر کو شہید کروا دیا۔ اب کہاں ایک بندہ، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال کی جہاد کی زندگی، تھکے ہوئے ہیں، بدر، احد، احزاب، اور اس کے بعد فتح مکہ قریب ہے، خیبر ہو چکا، جنگ ہی جنگ، 3000 جانثاران روانہ کیے، بھائی ایک کا بدلہ یہ 3000 لیں گے۔ کیا ہوا؟ حضرت زید بن حارثہ، جن کو زید بن محمد یعنی محمد کا بیٹا کہا جاتا تھا، وہ شہید، جعفر بن ابی طالب شہید، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ شہید، 3 بڑے ایسے صحابہ کرام ایک صحابی کی ناموس کے لیے شہید ہو گئے۔ سٹینڈ لینا، حالات نازک ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر ہم انفرادی طور پر اور ریاستی طور پر دونوں چیزوں پہ میں توجہ دے رہا ہوں۔ انفرادی طور پر دائیں سے بائیں تک ہر بندہ، یہاں پہلی صف سے امام سے لے کر آخر تک ہر نمازی، جب تک حضور کی زندگی کو اسٹڈی نہیں کرے گا، حضور کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرے گا، اس کے پلے کچھ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح حضور نے ریاست قائم کی، ریاست مدینہ صحیح معنوں میں، اور پھر اس کے اصول رکھے، پھر اس پر قربانیاں دی، اللہ نے ایسا نوازا، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی میں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی ٹھکی محبت نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔